اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تمام اہل بیت کے لیے صدقہ لا ينبغي حلال نہیں ہے. تو ہم ان تمام کو مانتے ہیں، کسی ایک نفس کا، کسی ایک ذات کا بھی انکار نہیں کرتے. اور آپ نے ابھی سمجھ لیا کہ وہ تمام ہی کو خارج کر رہے ہیں، ان کے پلے کچھ رہا کچھ نہیں رہا، تمام کا تمام ختم، صرف دعوے کے علاوہ کوئی اور چیز باقی نہیں رہی. اس لیے آپ یہاں سے اس عقیدت کے ساتھ جائیں اور بتائیں اور سینہ تان کر کہیں کہ ہم تمام اہل بیت کو مانتے ہیں، اور جو اہل بیت کا منکر ہو ہمیں سے ہر انسان پر لعنت کرتے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کھڑے ہیں با ادب 14 طبق سادات کے آگے. کھڑے ہیں با ادب 14 طبق سادات کے آگے. میرے الفاظ گونگے ہیں میرے جذبات کے آگے. عزیزان گرامی، آپ کی مسجد کا ماہانہ اجتماع جو معنون ہے اہل بیت کون ہیں، آج اہل بیت آل رسول کون ہیں یہ بھی بتایا جائے گا، اور علمی طور پر یہ بھی جائزہ لیا جائے گا کہ اہل بیت کا وفادار کون ہے. ہمارے دعوے پر جو شبہات ہیں ان شبہات کا ازالہ بھی کیا جائے گا. عام طور پر آپ نے سنا ہوگا ہم پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، جبکہ یہ الزام سراسر جھوٹا ہے. میں آگے چل کر اس سلسلے میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ کے سامنے میں یہ عرض کرتا چلوں قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کون ہے، آل رسول کنہیں کہا جاتا ہے. جب اہل بیت یا آل رسول کا نام لیا جاتا ہے تو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ، داماد علی المرتضیٰ، اور آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور یہ تصور بن گیا ہے کہ جب بھی اہل بیت کا نام آئے تو ان 5 بزرگوں کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ اہل بیت میں زیادہ افراد ان کے علاوہ ہیں. اب آپ ذرا خود سوچئے گا، ہم نماز میں آلی محمد پڑھتے ہیں کہ محمد کی آل پر درود ہو، سلام ہو، برکت ہو. جب یہ آل محمد پر ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ لیکن آج کے بعد انشاءاللہ اگر آپ نے صحیح بیداری کے ساتھ گفتگو سماعت کی تو آپ کا ذہن ہر اس ذات کی طرف جائے گا جسے قرآن نے اور رسول اللہ نے اہل بیت اور آل رسول فرمایا ہے. سب سے پہلے میں نے دوران خطبہ جو آیت تلاوت کی ہے وہ مکمل آیت نہیں ہے،
یہ آیت کا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک صاف کر دیں، پاک صاف کرنا. اب اس آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ مکمل نہیں ہے. اس سے پہلے قرآن کریم کا مضمون آیت کے شروع سے چلا آتا ہے، اور اس کے بعد بھی آیات میں تذکرہ ہوتا ہے. وہ تذکرہ صرف اور صرف ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کا. تو قرآن کریم کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اہل بیت میں جو شامل ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں ہیں. اس لیے کہ اہل بیت یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. اہل کے معنی آتے ہیں والا، اور بیت کے معنی آتے ہیں گھر. تو اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی شامل ہوتی ہے، اولاد نواسے پوتے پوتیاں وہ بعد میں شامل ہوتے ہیں. اردو میں بھی اور عربی فارسی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. فارسی میں کہتے ہیں اہل خانہ، بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اہلیہ یہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں بیوی ہی کے لیے، اسی کو گھر والی بھی کہتے ہیں. تو جو اہل بیت عربی زبان میں ہیں اسے اردو زبان میں اور ہمارے معاشرے میں گھر والی اور گھر والے کہا جاتا ہے. اب آپ اپنے گھر کے اندر ہوں اور کوئی بندہ آپ کی دعوت بھیجے کہ سب گھر والوں کی دعوت ہے، تو کیا اس میں بیوی شامل نہیں ہوتی؟ تو سب سے پہلے بیوی شامل ہوتی ہے. اس آیت کریمہ کو آپ شروع سے سنیں. آپ کے سامنے یہ آیت کاٹ کر آدھی پیش کی جاتی ہے. ابتدا سے اگر آپ سنیں گے تو پورا خطاب اور مکمل گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں سے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو فرما برداری کریں گی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں گی، تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم تمہیں اجر دیں گے دو گنا کر کے. یعنی عام انسان کو جس عمل پر ایک ثواب ملتا ہے اس کا ڈبل کر کے نبی کی بیویوں کو ثواب دیا جائے گا. یہ ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بلند فرمایا ہے کہ ان کے ثواب کو عام امت کے مقابلے پر دوگنا کر دیا گیا. اور فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے بہترین مہمانی والا رزق تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں یا ایھا النبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا میں کوئی بھی عورت تمہاری طرح نہیں ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں سے اللہ نے خطاب کیا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا میں کوئی ایک عورت بھی تمہاری طرح نہیں ہے. تمام کا درجہ بعد کا ہے اور تمہارا درجہ ان سے اعلیٰ، عرفہ اور بلندی والا ہے. تو اس آیت کریمہ کے پہلے ہی جملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کا مقام تمام عورتوں پر بلند فرما دیا گیا. اور یہاں قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں، یہاں فرمایا لستن کا احد من النساء، احد من النساء یعنی عورتوں میں سے کوئی. احد کہتے ہیں جس کا کوئی ساجی شریک نہ ہو، جو تمام سے یکتا اور تنہا ہو، جیسے اللہ کے لیے استعمال کیا گیا قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اللہ کے سوا جو بھی ہے اس تمام کی نفی کر دی گئی. اسی طرح یہاں لستن کا احد کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی ایک عورت بھی دنیا میں ایسی نہیں ہے جو نبی آخر الزماں محمد عربی کی بیویوں کا مقابلہ کر سکتی ہو. آگے فرما ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم
نرم لہجے میں گفتگو مت کرنا. کوئی غیر آدمی آئے دروازے پر دستک دے تو نرم لہجے میں گفتگو مت کرنا. جس آدمی کے دل میں بیماری ہے کہیں وہ تماشا کرنے لگ جائے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جب تم گفتگو کرو تو بھلائی کے ساتھ گفتگو کرو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور اے نبی کی بیویوں تم نماز قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو. وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب کیوں اطاعت کریں؟ یہ اعمال کیوں بتائے گئے؟ اب یہ اس آیت کریمہ کا آخر کا جملہ ہے. یہ اعمال تمہیں اس لیے بتائے جا رہے ہیں اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اہل البیت، اے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک صاف کر دیں. رجس یہ قرآن کریم میں کئی جگہ استعمال ہوا، کہیں بتوں کے معنی میں، کہیں عذاب کے معنی میں، کہیں بڑے گناہ کے معنی میں، اور کہیں استعمال ہوا ہے ہر اس کام کے بارے میں جو شرعاً یا طبعاً ناگوار ہو، برا ہو، جسے اچھا نہ سمجھا جاتا ہو. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ تم سے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ ہر اس کام کو دور کرنا چاہتے ہیں جو طبیعت سے ناگوار ہو یا شرعی اعتبار سے ناگوار ہو، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ہے پوری آیت کریمہ جو پیش کی گئی. اب شروع آیت سے آخر آیت تک دیکھے بات کس سے ہو رہی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج اور آپ کی بیویوں سے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اہل بیت نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا ہے. پھر آگئے اس آیت کریمہ کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں بھی خطاب کیا گیا ہے نبی کی بیویوں ہی کو. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اسے یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے. یعنی قرآن کریم شریعت کی بات تمہارے گھروں میں بیان کی جاتی ہے، تم اسے یاد کرو اور بیان کرو. تو اہل البیت سے پہلے میں اللہ تعالیٰ نے ازواج کو خطاب کیا، اس کے بعد کی آیت کریمہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کیا گیا، جس سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے اور ہر ترجمہ پڑھنا اور سننے والا یہ آسانی سے سمجھ لیتا ہے کہ جب شروع میں بھی آخر میں بھی بیویوں کا تذکرہ ہے تو اہل البیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں ہی کا تذکرہ فرمایا ہے. لیکن قرآن کریم کا مفہوم بدل دیا گیا. 5 تنوں کے لیے اہل بیت کو خاص کر دیا گیا، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی جو 11 بیویاں ہیں قرآن کریم انہیں بھی اہل البیت کہتا ہے. اور یہی نہیں، اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا ہے. جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے آنے کے بعد بشارت دی کہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا اسحاق علیہ السلام. اب حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہیں اور آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی بوڑھی ہے. تو حضرت سارہ ہنسنے لگی اور تعجب کرنے لگی، فرمانے لگی کہ میں بھی بڑھاپے کو پہنچ گئی اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ایسی حالت میں اولاد کہاں ہوگی؟ تو فرشتوں نے جو جواب دیا قرآن کریم میں اسے نقل کیا گیا. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا حضرت سارہ سے، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر؟ اے گھر والوں، اے حضرت ابراہیم کے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو، اور اللہ تبارک و تعالی لائق حمد اور لائق ستائش اور بزرگی والے ہیں. تو یہاں بھی علیکم اہل البیت کسے کہا گیا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کو کہا گیا، اور قرآن کریم نے ان کے لیے لفظ اہل البیت کا استعمال کیا. معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت میں انسان کی گھر والیاں وہ شامل ہوتی ہے، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں، وہ تمام کی تمام اہل بیت میں شامل داخل ہے، اور قرآن کریم اس کو بالکل واضح فرما رہا ہے. اس کے علاوہ اہل کا لفظ اور بھی جگہ استعمال کیا گیا بیوی ہی کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ
کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں مدت کو مکمل کر لیا تو وَسَارَ بِأَهْلِهِ اپنی بیوی کے ساتھ آپ چلے. تو یہاں بیوی کے لیے اہل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا اہل البیت وہ گھر والے سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے. اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے فرمایا, لِأَهْلِهِ اپنی بیوی سے فرمایا. تو یہاں بھی اہل کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے لیے استعمال کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا کے اندر ڈال دیا گیا اور فرعون کے دربار میں آپ کو سمندر سے نکال کر لے جایا گیا, اب مسئلہ پیش آیا دودھ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کون پلائے گا. تو آپ کی بہن جو دیکھ رہی تھی اور نظر رکھے ہوئے تھی کہ یہ صندوق اور میرا بھائی کہاں جاتا ہے. جب حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پکڑا تو آپ کی بہن نے جو جملے کہے ہیں قرآن کریم انہیں بھی نقل کرتا ہے عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ کہ میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے خیرخواہ ہوں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی کفالت بھی بڑے اچھے انداز میں فرمائیں گے. تو یہاں اہل بیت کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی والدہ کے لیے فرمایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ گھر کی جو ذمہ دار ہوتی ہے وہ سب سے پہلے مرد کی اہل بیت ہوتی ہے. تو اہل بیت یہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ استعمال کیا گیا اور زیادہ تر اس کا استعمال وہ ازواج کے لیے, بیویوں ہی کے لیے کیا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مکان سے باہر کی طرف بھاگتے ہیں اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں, پیچھے سے زلیخا آتی ہے اور سامنے جب دونوں دیکھتے ہیں کہ دروازے پر عزیز مصر کھڑے ہوئے ہیں جو شوہر ہیں زلیخا کے, تو اس وقت زلیخا جو جملہ استعمال کرتی ہے قرآن کریم اسے بھی نقل کرتا ہے قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن کہ اس آدمی کی سزا کیا ہونی چاہیے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے مگر یہی کہ اسے قید کر دیا جائے. تو یہاں بھی اہل کا لفظ استعمال کیا گیا عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے لیے. تو قرآن کریم اہل کا لفظ, اہل بیت کا لفظ بیویوں کے لیے استعمال کرتا ہے اور یہ روز روشن کی طرح ہمارے لیے واضح دلیل ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت میں جو داخل ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں ہیں, اور اس کے بعد جو اور ہیں ان کا شمار بعد میں ہوگا. اولاً اصالتاً قرآن کریم کی روح سے وہ آپ کی ازواج اہل بیت میں شامل ہوگی جیسا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. ان قرآن کریم کی آیات کے علاوہ آیتیں تو اور بھی ہیں لیکن مسلمان کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے, اور کافر کے سامنے پورا قرآن بھی بیان کر دو اسے تب بھی کافی نہیں ہوتا. تو قرآن کریم کی انہیں آیات پر اکتفا کرتے ہوئے حدیث کو دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر جانے کے بعد جب سلام کرتے تھے تو وہ سلام کس طرح کرتے تھے وہ حدیث میں نقل کیے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت, اے گھر والی تم پر سلامتی ہو, تم پر اللہ کی رحمت ہو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیوی کے لیے رسول اکرم علیہ السلام نے خود اہل بیت کا لفظ استعمال کیا. تو جب نبی اکرم اپنی بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اہل بیت میں ازواج کو اور نبی کی بیویوں کو شامل نہ کرنا یہ رسول اللہ کے حدیث کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے. اور جو انسان اللہ کے قرآن کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے, اور جو رسول اللہ کی احادیث کا انکار کرے وہ انسان بھی مسلمان نہیں رہتا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تو نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل
قد بلغنی آذاہ فی اہل بیتی، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو میری مدد کرے گا اس آدمی کے مقابلے میں جس نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف پہنچائی ہے؟ تو یہاں حضرت عائشہ کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، جو دلیل ہے اس بات کی کہ اہل بیت میں آپ کی بیویاں وہ شامل ہے، اسی طرح آل رسول میں وہ تمام شامل ہیں۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا اور آپ اپنی بیویوں کے پاس پہنچے تو قرآن کریم کے علاوہ حدیث میں بھی آپ نے جو لفظ استعمال کیے وہ اہل بیت کے الفاظ ہیں۔ روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ فخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نبی کریم علیہ السلام نکلے، فانطلق الى حجرت عائشہ، بس آپ حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس آئے، فقال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ کے ذریعے سلام کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی بیویاں وہ ازواج اہل بیت اور آل رسول کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ کے پاس سے آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس جاتے ہیں اور اسی طرح سلام کرتے ہیں، السلام علیکم اہل البیت۔ تو ہر بیوی کو آپ نے اہل بیت کہہ کے سلام کیا ہے۔ یہ ہماری پختہ دلیل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کیا، اس لیے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اصالتاً اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں وہ اہل بیت اور آل رسول کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ اہل بیت کے علاوہ دوسرا لفظ ہے آل کا۔ آل اور اہل یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ اہلن، یہاں ہا کی جگہ حمزہ کو لایا گیا، بن گیا اہلن، پھر دو حمزہ جمع ہوئے، ایک حمزہ کو الف سے بدل دیا گیا، آل ہو گیا۔ تو یہ آل بھی لفظ اہل ہی سے بنا ہے، اس کے معنی بھی والے کے آتے ہیں، اور یہ بھی نبی کی بیویوں کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اور آپ کے تابع داروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے پاس کچھ عورتیں آئی اور ان عورتوں نے اپنے شوہروں کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد کے اندر پہنچے اور پھر آپ نے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر فرمایا، قد اطاف بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم، کہ آل محمد کے پاس بہت سی عورتیں آئی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں، ایسے انسان وہ اچھے اور بہتر نہیں ہوتے۔ تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے لیے آل محمد کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ محمد والی اولاً وہ ہے اور اولاد بعد میں انہی کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ما شبع آل محمد من خبز بر، کہ آل محمد کو گیہوں کی روٹی کبھی پیٹ بھر کر حاصل نہیں ہوئی۔ یہاں اس روایت میں بھی آپ علیہ السلام کی بیویوں کے لیے آل محمد کا لفظ استعمال کیا گیا، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اطاف بآل محمد میں ازواج مطہرات کے لیے آل محمد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں پر آل کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ نبی اور محمد عربی کی آل کے اندر شامل ہیں۔ اور دوسری روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، انا کنا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لنمکث شہرا مستوقد بنار، کہ ہم آل محمد کو ایک مہینہ گزر جاتا تھا کہ ہمارے گھروں میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، ان ہوا الا التمر والماء، ہمارا گزارا پانی اور کھجور پر ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں بھی حضرت عائشہ کی اس روایت میں آل محمد و نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کے لیے اور آپ کی ازواج کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال اہل بیت کا لفظ ہو
یا آل کا لفظ ہو، یہ دونوں الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اہل بیت اور آل کے لفظ اپنی بیویوں کے لیے اور اولاد کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ جیسا کہ آل کا لفظ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، کہ لوط کے جو گھر والے ہیں ان تمام کو ہم نجات دیں گے الا امرأتہ، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ تو یہاں آل لوط میں تمام کے تمام افراد شامل تھے اور آپ کی بیوی بھی آل میں شامل تھی، لیکن اس کا استثناء کر دیا گیا کیونکہ وہ حضرت لوط پر ایمان نہیں لائی تھی۔ تو یہاں آل لوط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام گھر والوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آل کا لفظ وہ تابع داروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں اغرقنا آل فرعون، کہ ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا۔ تو غرق ہونے والے فرعون کا خاندان یا صرف اس کی اولاد یا اس کی بیوی نہیں تھے، بلکہ جو بھی اس کے تابع دار، اس کے فرما بردار تھے، وہ تمام کے تمام اس کی آل میں شامل تھے۔ اللہ فرماتے ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ آل کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو اتباع کرنے والے، تابع داری کرنے والے، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اب جو کہا جاتا ہے کہ صلوات پڑھو آل محمد پر، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھیجنا کہیں اور چاہتے ہیں اور ایڈریس غلط دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے جب آل محمد پر سلام پڑھا جائے گا آپ کی بیویوں پر بھی ہوگا اور آپ کے صحابہ پر بھی ہوگا، اس لیے کہ صحابہ سے زیادہ بڑا تابع دار امت میں نبی کریم علیہ السلام کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت زید بن ارقم وہ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا اہل بیت کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے۔ صدقہ کن لوگوں پر حرام ہے؟ جو نبی کریم علیہ السلام کے خاندان بنو ہاشم سے ہیں، اس میں 5 بزرگوں کی اولاد ان کا خاندان شامل ہے، حضرت عباس اور ان کی اولاد، دوسرے حضرت جعفر ان کی اولاد جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، تیسرے حضرت عقیل اور ان کی اولاد جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، چوتھے حضرت علی اور ان کی اولاد، اور 5ویں حارث کی اولاد۔ یہ حارث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے، یہ خود تو اسلام نہیں لائے تھے، پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں اسلام لائے ہیں، وہ بھی آپ کے چچا کے بیٹے ہیں اور وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ 5 بزرگوں کی اولاد ہیں جو اہل بیت کے اندر شامل ہیں، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل علی اور آل حارث، یہ تمام اہل بیت ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج اور پھر ان کی اولاد کی اولاد۔ اب یہاں آپ ذرا ٹھہریے گا اور ایک ایک کے بارے میں تفصیل سے سمجھ لیجیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آیت تطہیر نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت حسن آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کالی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس میں کالے دھاگے پڑے ہوئے تھے، اونی چادر تھی۔ حضرت حسن کو آپ نے چادر میں لے لیا، پھر حضرت حسین آئے، انہیں بھی چادر میں لے لیا، حضرت فاطمہ آئی، انہیں بھی چادر میں لے لیا، حضرت علی آئے، انہیں بھی چادر میں لے لیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی پلیدی کو دور فرما اور انہیں پاک صاف فرما۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 بزرگوں کو اپنے چادر کے اندر لیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی اور ان کی اولاد وہ اہل بیت کے اندر شامل ہے، اہل بیت اور آل رسول میں داخل ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، ان کی اولاد اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ کے لیے اللہم ہؤلاء اہل بیتی کا لفظ استعمال کیا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔
تو اس نبی کے اس فرمان کی وجہ سے ہم ان تمام کو نبی کریم علیہ السلام کا اہل بیت مانتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر ہم جینا چاہتے ہیں، اسی عقیدے پر ہم مرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے منکر ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تمام اہل بیت کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس اور ان کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے الخصائص الکبریٰ میں روایت نقل فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، کل صبح اپنے گھر میں سے کسی کو باہر مت جانے دینا، میرا انتظار کرنا۔ جب صبح فجر کی نماز پڑھی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اپنے چچا حضرت عباس کے مکان پر، اور اپنی چادر تمام گھر والوں پر ڈال دی اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اور فرمایا کہ میرے چچا اور میرے باپ کے درجے میں ہے، جس طرح میں نے انہیں چادر میں ڈھانپ لیا ہے، چادر میں چھپا لیا ہے باری تعالی جہنم کی آگ سے، اسی طرح تو بھی انہیں ڈھانک لے اور ان کی حفاظت فرما۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو جب نبی کریم علیہ السلام کی نقل کیا کہ نبی کی اس دعا پر گھر کی دیوار اور گھر کا دروازہ بھی آمین کہہ رہا تھا۔ تو اس روایت میں حضرت عباس اور ان کی اولاد کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ اور اس کے علاوہ آل حارث اہل بیت میں شامل ہیں، اس کی بھی دلیل سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دو بزرگ آئے، عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث۔ یہ ربیعہ اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں عبد المطلب، یہ بھی آئے، اور حضرت عباس کے بیٹے ہیں فضل۔ تو یہ دونوں عبد المطلب بن ربیعہ جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور کے چچا کے بیٹے فضل بن عباس، یہ دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں صدقے کی وصولی پر مقرر کر دیجئے تاکہ جو ہمیں تنخواہ وصول ہو ہم اپنے نکاح کا انتظام کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ الفاظ سنیے، ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد، کہ صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، انما ہی اوساخ النار، وہ تو لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے۔ تو جو چچا کے بیٹے آئے ہیں، آپ نے انہیں آل محمد کہا اور انہیں صدقے کی وصولی پر مقرر نہیں کیا، پھر بیت المال سے آپ نے انہیں مان دیا اور ان کے نکاح کا انتظام فرما دیا۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ آپ کے چچا کی جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اسی لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آل محمد کا لفظ خود اپنی زبان سے ان کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اور زید بن ارقم کی روایت میں بالکل واضح کر دیا گیا، جب اہل بیت کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ آل عقیل، آل جعفر، آل علی، آل عباس، یہ تمام کے تمام آل رسول اور اہل بیت کے اندر شامل ہے، اور ان تمام پر صدقہ حرام ہے۔ اگر یہ غریب بھی ہوں تب بھی انہیں صدقہ نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ خاندان رسول سے ہے، انہیں بالکل پیور مال چاہیے، تعاون کیا جائے، امداد کی جائے، لیکن صدقے سے یا زکوٰۃ سے نہیں بلکہ پاکیزہ مال سے جو بطور امداد کے انہیں دیا جائے گا۔ تو ان تمام آیات و روایات کا خلاصہ کیا نکلا؟ جو ہمارا عقیدہ ہے اسی کے مطابق یہ پانچوں جو بزرگوں کی اولادیں ہیں یہ تمام کے تمام آل رسول اور اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ خود قرآن میں ان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور حدیث پاک میں خود انہی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، دو لفظ پڑھتے ہیں، صلی علی محمد، بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ بارک و صلی کا فرق ہوتا ہے، یہ کما صلیت کما بارکتا کا، صلیت کے معنی آتے ہیں رحمت کے، اور برکت کے معنی وہ برکت کے آتے ہیں۔ تو رحمت اور برکت بھیجی جاتی ہے محمد اور آل محمد پر۔ یہ آیت کہاں سے نکالی گئی؟ یہ درود شریف آیت کریمہ سے کہاں سے نکلا جو میں نے ابھی پیش کی تھی؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انک حمید مجید۔ حضرت سارہ کے لیے رحمت اللہ برکاتہ کے الفاظ استعمال کیے گئے، یہ حضرت ابراہیم کی بیوی پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ یہی بندہ یہاں کہتا ہے کما صلیت علی ابراہیم،
کہ قرآن کریم میں اے پروردگار جو آپ نے حضرت ابراہیم کی آل پر درود و سلام رحمت برکت بھیجی وہی محمد آل محمد پر بھیج. تو اسی آیت کریمہ سے پورا مفہوم اور پورا درود شریف نکالا گیا. اور آیت کریمہ میں مراد کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی. تو یہاں بھی آل محمد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور آپ کی بیویاں شامل ہوں گی. اب آپ بتائیں ہم ان تمام اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود الزام پھر بھی ہمارے ہی سروں پر رکھ دیا گیا کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، اور خود اہل بیت کے ٹھیکیدار بن گئے کہ صرف اہل بیت کو ماننے والے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے، ان سے عقیدت کرنے والے ہم ہیں. حالانکہ اگر تواریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے اور کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو اہل بیت کا محبت کا دعوے دار ہے وہی سب سے زیادہ اہل بیت کا منکر اور وہی سب سے زیادہ اہل بیت کا دشمن اور آل رسول کا عداوت والا اور دشمن انسان ہے. اب آپ خود سوچئے گا، ذرا متوجہ ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں قرآن کریم کی آیت کریمہ کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں، ہم مانتے ہیں. لیکن جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آپ کی کسی بھی بیوی کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے. تو تمام بیویوں کو اہل بیت سے نکال دیا گیا، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. اب حضرت عباس اور ان کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ کے نبی نے انہیں خود اہل بیت کہا، لیکن اس کے باوجود حضرت عباس اور آپ کی تمام اہل گھر والوں کو اور آپ کی تمام اولاد اور اولاد کی اولادوں کو اہل بیت سے نکال دیا گیا، پھر بھی وہی اہل بیت سے محبت کرنے والے. اب بتائیے ازواج کا انکار کر کے اہل بیت کے منکر ہوئے، حضرت عباس ان کی اولاد کا انکار کر کے اہل بیت سے محبت رکھنے والے بنے، یہ اہل بیت کی انکار کرنے والے بنے، انکار کرنے والے. آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بڑے بھائی ہیں، حضرت عقیل اور حضرت جعفر. یہ اور ان کی اولاد بھی نبی کی حدیث کی وجہ سے اہل بیت ہے، لیکن ان دونوں کا اور ان کی اولادوں کا اخراج کر دیا گیا، انہیں اہل بیت سے نکال دیا گیا. پھر بھی اہل بیت سے دعویٰ کرنے والے، محبت کرنے والے وہی ہے. آل حارث کو نبی کریم علیہ السلام نے اہل بیت کیا، اور حارث کی کسی بھی اولاد کو اہل بیت میں شامل نہیں رکھا گیا، پھر بھی محبت کے دعوے دار وہی ہے اور اہل بیت پھر بھی انہی کے ہیں. ہم تمام اہل بیت کو مان رہے ہیں، پھر بھی ہمارے سر پر الزام یہ کہ اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اہل بیت کا بیان نہیں کرتے. ارے ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے اور عمل بھی یہی ہے کہ اہل بیت کے بغیر ہم اپنی نماز جمعہ بھی ادا نہیں کرتے جب تک خطبے میں آل رسول اور اہل بیت کا تذکرہ نہیں کر لیا جاتا. ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد اور آل محمد پر درود اور سلام نہیں پڑھ دیا جاتا. اور پھر بھی دعویٰ اپنا اعمال ہم کرتے رہے، تمام کا اقرار ہم کرتے رہے، اس کے باوجود انکار کا الزام ہمیں پر لگایا جاتا رہے. تو پانچ بزرگوں کی اولاد اہل بیت ہیں. اب ان میں سے 4 کو تو نکال دیا، آل عباس کو بھی نکال دیا، آل عقیل کو بھی نکال دیا، آل جعفر کو بھی نکال دیا، آل حارث کو بھی نکال دیا. چاروں بزرگوں کی اولاد تو یہ ختم، تمام بیویاں اہل بیت سے خارج. اور کسے لیا؟ حضرت علی کی اولاد کو. یہی سمجھتے ہیں، یہ سوچ اور یہ تصور بھی آپ کا غلط ہے. وہ حضرت علی کی اولاد کو بھی اہل بیت نہیں مانتے. تو چاروں کو تو یہاں ختم کر دیا گیا، تمام بیویوں کو نکال دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچتے ہیں، لیکن حضرت علی کی بھی تمام اولاد کو اہل بیت میں شامل نہیں مانا جاتا. آپ کے 2 بیٹے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، صرف ان 2 کو مانا جاتا ہے. ان کے علاوہ جو آپ کے 13 بیٹے ہیں، ان 13 بیٹوں کا اہل بیت سے اخراج کیا جاتا ہے اور ان تمام کو اہل بیت سے نکال دیا جاتا ہے. آپ کی جو 18 بیٹیاں ہیں انہیں اہل بیت میں شامل نہیں کیا جاتا. یہی 2 بیٹے حضرت علی کے، حضرت علی کی 33 اولاد ہیں، آپ کی 18 بیٹیاں اور 15 بیٹے ہیں. اور ایک روایت میں 18 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس طرح آپ کی اولاد 36 تک پہنچ جاتی ہے. لیکن آپ نے حسن و حسین کے علاوہ محمد کا نام سنا،
کیا آپ نے سنا کہ حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بھی ہیں، حضرت علی کے بیٹے عمر بھی ہے، حضرت علی کے بیٹے عثمان بھی ہے؟ لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا، اس لیے کہ اگر آپ کو حضرت علی کے بیٹوں کا نام بتا دیا گیا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ علی کے گھر میں اتنے ابو بکر کہاں سے آ گئے، علی کے گھر میں عمر کہاں سے آ گئے، علی کے گھر میں عثمان کہاں سے آ گئے، اور آپ کے دلوں میں جو ابو بکر اور عثمان کی عداوت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ حربہ پھر استعمال نہیں ہو پائے گا، اس لیے حضرت علی کی اولاد کا ذکر چھوڑ دیا گیا، اور صرف ذکر نہیں بلکہ انہیں اہل بیت سے نکال دیا گیا۔ تو حضرت علی بچ رہے تھے کہ ان کی اولاد اہل بیت ہے، لیکن حضرت علی کی اولاد کو بھی اہل بیت سے ختم کر کے صرف 2 کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں 2 کا اقرار کر کے اور 100 کا انکار کر کے وہ پھر بھی اہل محبت کے دعوے دار، وہ پھر بھی اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے، ان پر جان دینے والے، اور ہم تمام اہل بیت کو مانے، ہم پھر بھی انکار کرنے والے۔ عجیب تماشا ہے، وہ الزام ہم کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راد سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اور پھر یہاں بھی بس نہیں ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حضرت فاطمہ کے یہی 2 بیٹے ہیں؟ نہیں، ایک تیسرے بیٹے اور ہیں محسن، آپ نے نام سنا؟ نہیں سنا ہوگا، نہ آپ کو کوئی بتانے والا اور نام سننے والے، بتانے والے بھی ایسے ہی ہیں، سننے والے بھی ایسے ہی ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی کے نواسے صرف 2 آپ نے سنے ہوں گے، لیکن تیسرے بیٹے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ انہیں کیوں اہل بیت سے نکال دیا گیا؟ کیوں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا؟ کیا وہ حضرت علی کی اولاد نہیں؟ کیا وہ سیدہ فاطمہ کے لختے جگر نہیں؟ کیا وہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے نہیں؟ وہ 2 کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم تینوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے زیادہ عقیدت رکھنے والے اور تمام اہل بیت کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں اور چاہے وہ بڑے ہوں۔ بیدار ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حضرت علی کے 15 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کو لیا، 13 کو اہل بیت سے باہر کر دیا گیا۔ اب 2 بیٹے حضرت علی کے بچتے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین کے اولاد کو اہل بیت میں شامل رکھا گیا، حضرت حسن کی اولاد کو اہل بیت سے نکال دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کی ہے، اس صلح سے یہ لوگ اتنے ناراض ہو گئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا مذل المومنین کہنے لگے کہ اے ایمان والوں کو ذلیل کرنے والے، اتنا گھناونا۔ اور پھر آپ کے نیچے سے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے مصلی تک کھینچ لیا گیا، اور آپ کے پیٹ اور آپ کی ران میں خنجر مار دیا گیا، آپ کے پر جان لیوا حملہ کیا گیا، بالآخر زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا گیا، اس وجہ سے کہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما لی تھی۔ اور پھر آپ کو یہ سزا دی گئی کہ سلسلہ امامت وہ آپ کی اولاد سے خارج کر کے حضرت حسین کی اولاد میں رکھ دیا گیا کہ اب آپ نے اتنا بڑا جرم کر دیا، حضرت معاویہ سے صلح کر کے اب آپ کی اولاد میں کوئی امام نہیں بنے گا۔ حضرت حسین کے بعد 12 کے 12 جو بعد کے امام ہے، جن کی تعداد بعد میں 9 بنتی ہے، وہ تمام کے تمام حضرت حسین کی اولاد سے ہیں۔ تو یہ امامت کا منصب حضرت حسن کی کسی اولاد کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اسی لیے کہ وہ ان سے ناراض ہے اور ان کی اولاد کو اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں۔ تو حضرت علی کے 2 بیٹے بچے تھے، ان میں سے ایک کی اولاد رہ جاتی ہے اور بڑے بیٹے کی اولاد کو اہل بیت سے خارج کر دیا جاتا ہے، وہ پھر بھی اہل بیت کے ماننے والے، اور ہم علی کے تمام بیٹے اور تمام پوتوں کو اور ان کی پوری نسلوں کو قبول کریں، ہم پھر بھی اہل بیت سے انکار کرنے والے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت حسین کی تو تمام اولاد کو اہل بیت مانتے ہوں گے، یہ تصور بھی آپ کا غلط ہے۔ حضرت حسین کی بھی تمام اولاد کو اہل بیت نہیں مانا جاتا، بلکہ ان پر کذاب کا استعمال کیا گیا۔ انہیں کذاب کہتے ہیں سب سے بڑے جھوٹے کو، جو دجال کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ الفاظ انہوں نے حضرت حسین کی اولاد کے لیے استعمال کیے۔ آگے چلیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں زین العابدین، جو کربلا کے اندر بچے ہیں۔
آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ کربلا کے اندر بچے ہیں، بچے نہیں ہیں، ان کا بیٹا بھی کربلا میں محمد باقر موجود ہے، وہ بڑے ہیں، تو بچے نہیں بلکہ بچے ہیں کربلا کے میدان میں۔ تو حضرت زین العابدین یہ چوتھے امام ہیں۔ حضرت زین العابدین کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے محمد باقر جنہیں پانچواں امام کہا جاتا ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام ہے زید۔ تو امام باقر کو اہل بیت میں شامل رکھا گیا، اور حضرت زید جو حضرت حسین کے پوتے ہیں انہیں اہل بیت سے نکال دیا گیا، بلکہ ان پر جملے کسے گئے اور انہیں اماموں کا منکر کہا گیا۔ تو حضرت حسین کے پوتے کو اہل بیت سے نکال دیا گیا، ایک کو مانا گیا، دونوں بیٹے زین العابدین ہی کے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ محمد باقر کو مانا گیا اور زید کا انکار کر دیا گیا؟ ہم حضرت حسین کے دونوں پوتوں کو اپنا امام مانتے ہیں، چاہے وہ حضرت امام محمد باقر ہو اور چاہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ دونوں ہمارے سروں کا تاج ہے، اس لیے کہ حضرت حسین کے پوتے ہیں، لیکن یہ دشمن ہیں اہل بیت کے، ایک کو مانتے ہیں اور دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آگے چلیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں، ایک تو جعفر صادق اور دوسرے ہیں یحییٰ بن زید اور متوکل بن زید۔ تو جعفر صادق کو اہل بیت میں رکھا گیا اور حضرت حسین کے پڑپوتے یحییٰ بن زید کو اہل بیت سے نکال دیا گیا اور انہیں اماموں کا منکر کہا گیا۔ ہم حضرت یحییٰ جو حضرت حسین کے پڑپوتے ہیں انہیں بھی اہل بیت میں شامل رکھتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اور جعفر صادق کو بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ تو جو حضرت حسین کے ایک پڑپوتے کو مانے اور دوسرے کا تیسرے کا انکار کرے وہ پھر بھی اقرار کرنے والا، اور ہم تمام کو مانے ہم پھر بھی انکار کرنے والے۔ پھر آگے چلیے، موسیٰ کاظم، یہ حضرت جعفر کے بیٹے ہیں موسیٰ کاظم۔ اسی طرح موسیٰ کاظم کے دو بڑے بھائی ہیں، ایک اسحاق اور دوسرے عبداللہ جنہیں عبداللہ افتا کہا جاتا ہے۔ تو جعفر صادق جو چھٹے امام ہیں ان کے تین بیٹے ہوئے، عبداللہ، اسحاق اور موسیٰ کاظم۔ تو دو بیٹے عبداللہ اسحاق کا انکار کیا جاتا ہے اور ایک بیٹے موسیٰ کاظم کو مانا جاتا ہے۔ تو جو ایک کو مان رہا ہے وہ پھر بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا، ان کا اقرار کرنے والا، اور ہم جعفر صادق کے تمام بیٹوں کو مانے ہم پھر بھی انکار کرنے والے۔ عبداللہ افتا اور اسحاق بن جعفر صادق، ان دونوں کو بھی اماموں کا منکر کہا گیا ہے۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، جو 11ویں امام ہیں حسن عسکری، کیا نام ہے؟ حسن عسکری، ان کے بھائی ہیں جعفر۔ تو ہم جعفر کو بھی مانتے ہیں جو 10ویں امام محمد نقی کے بیٹے ہیں، جعفر کو بھی مانتے ہیں اور حسن عسکری کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ حسن عسکری کو مانتے ہیں اور انہی کے سگے بھائی 10ویں امام کے بیٹے جعفر کا انکار کرتے ہیں اور انہیں کذاب تک لکھتے ہیں۔ اور کتنا بڑا الزام لگایا کہ 12ویں امام محمد مہدی جو غار میں 6 سال کی عمر میں اصلی قرآن لے کر سلیمان رائے کی غار میں گئے ہیں، وہ اپنے چچا سے ڈر کر کے گئے ہیں، ورنہ ان کے چچا انہیں قتل کر دیتے۔ تو حضرت حسن کی اور حضرت حسین کی اولادوں پر اس طرح الزامات لگائے گئے، 10ویں امام کے بیٹے کو قاتل کہا جانے لگا اور ان پر الزام لگا دیا گیا کہ یہ 12ویں امام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے وہ غائب ہو گئے اور سلیمان رائے غار میں اصلی قرآن لے کر چلے گئے۔ تو یہ ہے حقیقت۔ تو نہ حضرت علی کی پوری اولاد ان کے حصے میں آئی، نہ حضرت حسن کی آئی، نہ حضرت حسین کی آئی، نہ زین العابدین کی آئی، نہ جعفر صادق کی آئی، نہ حسن عسکری کی آئی، نہ نقی اور تقی کی آئی، تمام کا انکار۔ حضرت حسن کی اولاد میں سے ایک نام ہے حسن مثنیٰ کا، ایک نام ہے عبداللہ محض کا، ایک نام ہے نفس زکیہ کا، جو دشمنوں کے مقابلے پر میدان میں آئے اور حضرت حسین کی طرح اپنی گردنیں کٹائے، خون بہایا۔ یہ لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں اور اماموں کا منکر کہہ کر ان تمام کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت ان کے ہیں اور آپ سب کو مانتے ہیں، پھر بھی آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ تو آج آپ کا دل صاف ہو گیا ہوگا
اور آج آپ کو یہاں سے یہ پیغام مل گیا ہوگا کہ اہل بیت کے حقدار، اہل بیت کے حقدار، اہل بیت کے وفادار، ان کے عقیدت مند ہم لوگ ہیں جو دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے پاس سوائے دعوے کے حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جو ان تمام اہل بیت کا انکار کر رہا ہو وہ اہل بیت کا عقیدت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اہل بیت سے عقیدت تو کیا، اہل بیت کی جگہ جگہ گستاخیاں کی ہیں، ان کی توہین کی ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ جگہ توہین کی گئی۔ ایک جگہ لکھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج سے آئے تو آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس کی زبان میں آپ سے گفتگو کی؟ تو کیا لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گفتگو کی ہے علی کی زبان میں، اور میرے کہہ رہا تھا کہ اللہ آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں یا مجھ سے علی گفتگو کر رہے ہیں؟ تو یہ گستاخی اللہ کے شان میں بھی ہے اور یہ گستاخی محمد رسول اللہ کے شان میں بھی ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے میں نے کہا کہ علی سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اپنی بائیں طرف دیکھو، میں نے جب بائیں طرف دیکھا تو مجھے حضرت علی بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شان میں اور نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی سے پہلے وہاں بیٹھ گئے، تو کیا تصور دیا جا رہا ہے؟ تو اسی جگہ ہر جگہ توہین کی جاتی ہے، ہر امام کی توہین کی گئی ہے۔ ابھی میں نے نقل کیا حضرت حسن کی توہین کی، انہیں ایمان والوں کو ذلیل کرنے والے بتایا گیا۔ اسی طرح حضرت حسین کے بارے میں لکھا کہ حضرت فاطمہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلنا نہیں چاہتی تھی، یہ ان کے لیے ناگوار تھا، اور اسی ناگواری کی وجہ سے حضرت حسین نے حضرت فاطمہ کا دودھ تک نہیں پیا۔ یہ اتنے بڑے بڑے الزامات نبی کے گھرانے پر لگائے، اس کے باوجود بھی اہل بیت کے محبت کے دعوے دار اور پھر بھی ان کے وفادار۔ کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ ان کی پیدائش کو ناگوار گزار رہی ہو؟ کون سی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کی پیدائش کو ناگوار سمجھے؟ لیکن یہ الزام لگا دیا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا تمام گھرانہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ تمام گفتگو آپ نے سنی، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ادھر دیکھیں، مجھے دیکھو آج بس، جب یہاں گفتگو مکمل ہوگی پھر آپ کہیں بھی دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ ادھر دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال وہ حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پائی، من تخلف عنہا ہلک، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کو کشتی فرمایا ہے۔ جتنے لوگ حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھے وہ تمام کے تمام افراد نجات پا گئے، اور جو کشتی سے پیچھے رہا ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح جو نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے اور آپ کے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا وہ بندہ نجات پائے گا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ جائے گا وہ انسان بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت کی کشتی ہے، ہم اہل سنت والجماعت اس پوری کشتی میں سوار ہے، ہم اس کے کسی تختے کو نہیں توڑتے، لیکن کچھ لوگ اس کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، حضرت حسن کو جو اس پوری کشتی کا ایک حصہ ہے اسے توڑ دیا جاتا ہے، یہ جو حضرت حسین کی طرف والا حصہ بچتا ہے اس کے تختے بھی توڑ دیے جاتے ہیں اور چند گنے چنے تختے رکھے جاتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں وہ کشتی جسے توڑ دیا گیا ہے ان کے لیے سامان بن سکتی ہے نجات کا؟ اگر کوئی بندہ کشتی کے اندر بیٹھے اور اس میں سوراخ بھی کرتا رہے تو وہ کشتی اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گی، نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ تو جو لوگ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر اس میں سوراخ کرتے رہے، اس کے تختوں کو توڑتے رہے، حضرت سیدہ کی اولادوں کا انکار کرتے رہے، انہیں اماموں کے منکر بتایا گیا، ان کی توہین کی جاتی رہی اور اس کشتی کو پاش پاش کر دیا، کیا وہ کشتی ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہیں بنے گی؟ انہیں نجات نہیں مل سکتی۔
اس لیے کہ انہوں نے علی کے تمام اولاد پر الزامات لگائے. اولاً الزام لگایا کہ حضرت زین آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ صرف یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے حضرت علی کا حق چھین لیا. یہ الزام صرف ابو بکر و عمر پر لگایا گیا، ایسا نہیں ہے. اور یہ تصور، یہ ذہن آپ کا غلط ہے. یہ الزامات جس طرح ابو بکر و عمر عثمان پر لگائے گئے، اسی طرح کے الزامات حضرت حسن کی اولاد پر، حضرت علی کی اولاد پر، حضرت حسین کی اولاد پر لگائے گئے. آپ اولاً سمجھیے، کربلا کے واقعے کے بعد حضرت زین العابدین جو حضرت حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت زین العابدین چوتھے امام ہے. لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین کی امامت کا انکار کر دے. حضرت علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے خلافت کا اور امامت کا دعویٰ کر دیا اور چوتھے امام کی امامت کے منکر بن گئے. تو جس طرح حضرت ابو بکر و عمر کو، حضرت عثمان کو حضرت علی کی امامت کا منکر کہا گیا، اسی طرح علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ اور محمد ابن حنفیہ کے بیٹے حضرت علی کے پوتوں کو زین العابدین کی امامت کا منکر بتایا گیا. اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے اولاد میں جو سلسلہ چلتا ہے، زین العابدین سے محمد باقر تک، امام محمد باقر کو انہوں نے امام مانا. اور پھر الزام لگایا کہ حضرت حسن کے بیٹے حسن مصنع نے ان کی خلافت کا انکار کیا. عبداللہ محض حضرت حسن کے پوتے نے انکار کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے نفس زکیہ نے حضرت جعفر صادق اور امام باقر کی خلافت کا انکار کیا اور ان کی امامت کے منکر بن گئے. تو حضرت حسن کے اولاد پر امامت کے انکار کا الزام لگایا گیا، جیسا کہ الزام لگایا تھا حضرت ابو بکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر. وہ الزام علی کے بیٹوں پر ہے، علی کے پوتوں پر ہے، حسن کے بیٹوں پر ہے، حسن کے پوتوں پر ہے، حسن کے پر پوتوں پر ہے. اور پھر سلسلہ یہی نہیں رکتا، یہ سلسلہ پھر آگے تک چلتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے ہیں حضرت زید. حضرت زید جو حضرت حسین کے بیٹے اور پوتے ہیں، ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے محمد باقر کی خلافت کا اور ان کی امامت کا انکار کر دیا. اور پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ پر، حضرت متوکل پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جعفر صادق کی امامت کا انکار کر دیا گیا. تو یہ امامت اور خلافت کا انکار اور منکرین جس طرح حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، اسی طرح حضرت حسن حسین کی اولاد اور ان کی اولادوں کی اولاد پر بھی الزامات لگاتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا دامن بالکل پاک ہے. ہم ان نبی کے گھرانے اور نبی کریم علیہ السلام کے یارانے کسی کے بارے میں بھی اس طرح کا خیال اور تصور نہیں رکھتے. ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی کا حق غصب نہیں کرتے. جس کا جو حق ہے اس کا اقرار کرتے ہیں اور جس کا حق نہیں ہے اس کا انکار کرتے ہیں. اگر حضرت ابو بکر و عمر نے حضرت علی کی خلافت و امامت کو چھینا ہوتا تو پھر آپ مجھے بتائیں حضرت علی کی وہ تلوار کہاں چلی گئی جو حرب کے سر پر لگی اور زمین کو چیرتی ہوئی؟ یہ ان کی روایت ہے کہ زمین کو چیرتی ہوئی کہاں تک پہنچی؟ پہلی زمین کو چیر دیا، دوسری زمین کو چیر دیا، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں زمین کو پار کرتے ہوئے اس بیل کے سینگ تک پہنچ گئی جس پر ساتوں زمین ٹکی ہوئی ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ غیروں کی کہانی ہے، لیکن ہمیں نہیں خبر تھی کہ یہ کہانی کہاں سے آئی ہے. یہ بیلوں کے سینگوں پر یہ زمین ٹکی ہوئی ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ بیل کا جو سینگ ہے وہ کٹ جائے گا، یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تو اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ. اب جبریل امین جلدی آئے، اپنے پر تلوار کے نیچے رکھے. اب وہ تلوار رکی حتیٰ کہ وہ جبریل کے آدھے پروں کو کاٹ چکی تھی. جب حضرت علی کے پاس ایسی شاندار تلوار ہے تو حضرت ابو بکر و عمر و عثمان نے جب ان کی امامت کو چھین لیا تو وہ تلوار کہاں تھی جو ساتوں زمین کو پار کرتی ہوئی بیل کے سینگ تک پہنچ جائے؟ یہ کہانی کسی اور کو سنانا. اب لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، لوگوں کو ورغلایا نہیں جا سکتا. ان کے ذہنوں میں غلط پروپیگنڈا ڈال کر انہیں صحابہ سے بدزن نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو چوراہے پر انہیں ننگا کیا جائے گا، ان کے تمام پردے چاک کر دیے جائیں گے. اور کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس مشن کو روک سکے. میں انشاءاللہ آپ کے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی عظمت اس طرح بڑھ دوں گا کہ اگر آپ کا خون بھی نکلے گا وہ بھی صحابہ اور اہل بیت کو پکارتا ہوا آئے گا. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر!
کیا سمجھ لیا گیا؟ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے ذہن میں بٹھانے کے لیے، بات کو یاد رکھنے کے لیے، زبان دی ہے اسے بیان کرنے کے لیے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے، اور جس اللہ نے دی ہے اس کا حق تو ادا کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا، اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، اور ہم نے اس کے تمام تختوں کی عبادت کی ہے، ہم نے کوئی ایک تختہ بھی نہیں توڑا، اس کی ایک کیل پر بھی ضرب وہ ہمارے دل پر لگتی ہے اور اس کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ اور جو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنے کے دعویدار ہے اس کشتی کو پاس پاس کر دیا اور پھر بھی خیال ہے کہ منزل تک پہنچا دے گی۔ اب دوسری حدیث ہے آقا نامدار محمد رسول اللہ کی، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ جب بندہ سمندر میں سفر کرتا ہے تو سمندر میں جو راستے طے کیے جاتے ہیں، منزل کا جو پتہ لگایا جاتا ہے وہ ستاروں سے لگایا جاتا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہمیں اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ہے اور راستہ منزل تلاش کرنی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے، اس لیے کہ آپ نے انہیں ستارے قرار دیا ہے۔ اب اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے اور صحابہ ستاروں سے راستہ اور منزل کا پتہ نہ لیا جائے تو پھر کشتی بھمر میں رہ جائے گی، منزل مقصود تک نہیں پہنچے گی۔ اب ہم نے دونوں راستے اپنائے ہیں، اہل بیت کی کشتی میں ہم نے سواری بھی کی ہے اور منزل مقصود کا راستہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لیا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ منزل تک پہنچیں گے، کیونکہ ہم سوار ہیں اہل بیت کی کشتی میں، اور ستاروں سے، نبی کے صحابہ سے ہم منزل کا اور راستے کا علم رکھ رہے ہیں، اس لیے ہم نہ کہیں بھٹک سکتے نہ ہم ہلاک ہو سکتے، بلکہ نبی کی پیشین گوئی کے مطابق من رکبھا نجا کے تحت انشاءاللہ ہم نجات پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے لیے نجات کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح یہاں اہل بیت کی فضیلت بیان کی۔ دوسری حدیث میں بھی آپ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ کئی مرتبہ آپ نے لوگوں کو نصیحت کی اور فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے رکھتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ میری دشمنی کی وجہ سے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس، بس یہ بتا کے میں اپنی بات مکمل کروں گا، آپ نے حدیث سنی ہوگی، الحسین منی وانا من الحسین، اللہ کے نبی فرماتے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی، لیکن دوسری حدیث آج میں سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا من العباس وانا من، کہ عباس مجھ سے ہے، العباس منی وانا من، عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عباس باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس نے میرے چچا کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، تو ان سے محبت کرتا ہے وہ انسان مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا باپ کا کہا ہے، باپ کا درجہ دیا، اور صاف فرما دیا کہ عباس مجھ سے اور میں عباس سے۔ تو ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی اور دوسری حدیث کو چھپا لیا گیا۔ اب انہی حضرت عباس جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کا لفظ استعمال کیا، انہیں چچا کہا اور ان کے تمام گھر والوں کو اپنے اہل بیت فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت ہے لبئس المولا ولبئس العشیر، لبئس المولا کہ مولا دوست بھی برا ہے، ولبئس العشیر اور خاندان بھی برا ہے، دوست بھی برا اور خاندان بھی برا۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی، لیکن وہی جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کے بارے میں ہوئی، انہیں برا مولا، برا دوست بھی کہا گیا اور ان کے خاندان کو بھی برا کہا گیا ہے۔ تو یہ توہین ہے پیغمبر اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فقاہت کی اور تفسیر کی دعا دی تھی، اور اس امت میں سب سے بڑے قرآن کے جاننے والے
सबसे बड़े मुफस्सिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और बहुत से हजरत अली को मशवरे दिए। हजरत अली ने फैसला किया, हजरत अब्बास ने फरमा के इस तरह नहीं, इस तरह करो। हजरत अली ने अपना फैसला वापस लेके उनकी मंशा के मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक फैसला कर दिया गया। वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उन पर इल्जाम लगा दिया गया कि हजरत अली ने उन्हें बसरे का हाकिम बना दिया। वो तमाम दौलत समेत कर हजरत मुआविया के पास चले गए। हजरत अली बुलाते रह गए, लेकिन वो माल वापस करने के लिए तैयार नहीं। ये इल्जाम माल लौटने का अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के भाई पर लगाया जा रहा है, हजरत अली के भाई पर लगाया जा रहा है, हजरत हसन हुसैन के नाना और हजरत हसन हुसैन के दादा पर लगाया जा रहा है। वो फिर भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। बहरहाल एक नहीं, हजारों सैकड़ों वाहियात किताबों के अंदर भरी हुई हैं, लेकिन मैं नमूने के तौर पर चंद पेश करता हूं। अक्लमंद और समझदार इंसानों के लिए इशारात और चंद बातें ही वो काफी होती हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की तमाम बीवियां वो अहले बैत हैं, समझ गए। हजरत अब्बास उनकी तमाम औलाद अहले बैत हैं। अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई हजरत अली के भाई हजरत जाफर उनकी औलाद अहले बैत हैं। दूसरे भाई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हजरत अकील उनकी औलाद अहले बैत थे। और आप अलैहि सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला, अबू सुफियान, नौफल और रबिया, ये चारों बेटे जो हारिस के बेटे हैं, नबी करीम अलैहि सलाम के चचाजाद हैं, ये भी तमाम के तमाम अहले बैत के अंदर शामिल हैं। तो ये तमाम के तमाम अहले बैत हैं, इन पर सदका हराम है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन तमाम अहले बैत के लिए सदका ला नंबगी हलाल नहीं है। तो हम इन तमाम को मानते हैं, किसी एक नफ्स का, किसी एक जात का भी इंकार नहीं करते। और आपने अभी समझ लिया कि वो तमाम ही को खारिज कर रहे हैं, उनके पल्ले कुछ रहा, कुछ नहीं रहा, तमाम का तमाम खत्म, सिर्फ दावे के अलावा कोई और चीज बाकी नहीं रही। इसलिए आप यहां से इस अकीदत के साथ जाएं और बताएं और सीना तान कर कहें कि हम तमाम अहले बैत को मानते हैं, और जो अहले बैत का मुनकिर हो हम ऐसे हर इंसान पर लानत करते हैं। अब बताइए लानत कहां जाएगी? अब वो लानत कहां भेजना चाहते हैं, लेकिन उसका एड्रेस गलत होता है, वो वहां पहुंच नहीं सकती, और ये एड्रेस जो यहां से दिया जाता है वो ठिकाने पर लगती है। तो अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, आले रसूल और अहले बैत के मुनकिरों पर लानत, ये साफ अकीदा है। अब इसके बावजूद भी अगर कोई हम पर इल्जाम लगाए तो वो इंसान वाकई खयानत करने वाला, वो अमन को खराब करने वाला, वो फसाद बर्पा करने वाला हो सकता है, अमन पसंद इंसान नहीं हो सकता, वो इंसान अहले हक नहीं हो सकता। इसलिए आप खूब बताएं कि हम हर अहले बैत को मानते हैं। नबी करीम अलैहि सलाम का याराना जो सहाबा है वो भी हमारे सरों का ताज है, और नबी अकरम अलैहि सलाम का घराना अहले बैत वो भी हमारे सरों का ताज है। अल्लाह ताला ने हमें दो आंखें दी है, एक आग से हम सहाबा को देखते हैं, तो दूसरी आग से आपके अहले बैत को देखते हैं। और ये तमाम के तमाम हमारे लिए और हमारे नस्लों के लिए और हमारे बड़ों के लिए जरिया नजात और जरिया हिदायत है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेंगे। हम इसी अकीदे के साथ मरना भी चाहते हैं और इसी अकीदे पर हम जीना भी चाहते हैं। वमा